بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتحبین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المتین وفرقان الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ وقال امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام الناس عبید الدنیا الدین لائقۃ علی السنتہم۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ آغاز سخن اس دعا کے ساتھ کہ خداوند عالم ہم سب کے لمحات کو عبادت شمار فرمائے، اس عبادت کو اپنے قرب کا ذریعہ قرار دے اور زبان پر ایسے الفاظ لانے کی توفیق عطا فرمائے جس میں خداوند عالم کی رضا اور خوشنودی، ولی دوراں امام زمان علیہ السلام کی تائید شامل ہو۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے خوبصورت ترین صلوات پڑھ دیں۔ صلی علی محمد۔ برادران ایمانی، عنوان گفتگو ہے ہمارا کربلائی دین اور آبائی دین، جس کے لیے سرنامہ کلام میں مسلسل سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 85 جس کو تلاوت کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مولا امام مظلوم کربلا علیہ السلام کا ایک نورانی فرمان آپ کی سماعت کو ہدیہ کیا جا رہا ہے۔ فرمان خداوند عالم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا، جو بھی اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا، فلن یقبل منہ، اللہ ہرگز اس سے وہ دین قبول نہیں کرے گا۔ وہو، اس کا نقصان کیا ہوگا؟ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، شاید دنیا میں اس کو اس کا نقصان محسوس نہ ہو، لیکن آخرت میں یہ شخص خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ نے حد فاصل لگائی اور امام نے فرمایا اسی دین کے متعلق کہ ہم نے اس دین کو فقط زبان کا ذائقہ بنا لیا ہے، ہم پوری زندگی اپنی مرضی سے گزارتے ہیں، اور بن ذائقہ مثلاً آٹے میں نمک ڈالا جاتا ہے، آٹے کی کثیر تعداد ہوتی ہے، لیکن اس میں ایک چٹکی نمک ڈال کے ہم ذائقہ بدل دیتے ہیں اس کا۔ آپ پوری دیگ کو نہیں کھا کے چیک کرتے، ذائقہ چکھنے کے لیے تھوڑا سا ایک قطرہ بیچ میں سے نکال کے اپنے منہ میں ڈال لیتے ہیں۔ امام نے جو اصطلاح استعمال کی ہے وہ ذائقے کی اصطلاح استعمال کی ہے، یعنی ہم پوری زندگی اپنی مرضی سے گزارتے ہیں، اور اس میں سے بس ایک چٹکی نمک کے برابر ہم اس میں دین شامل کر لیتے ہیں تاکہ دینداری کا لیول ہمارے اوپر لگا رہے۔ مشکل امت مسلمہ کی یہی ہے، زندگی اپنی مرضی سے گزارو اور اوپر دین کا لیبل لگا لو۔ خدا کی قسم یہی یزید بھی کر رہا تھا، زندگی اپنی مرضی سے گزارتا تھا اور اوپر جو لیبل لگا رہا تھا وہ اسلام کا لگا رہا تھا۔ حکومت اپنی مرضی کی کرتا تھا اور لیبل خلافت اسلامیہ کا لگا رہا تھا، لیکن جہاں مرکز امامت ہوگا وہاں پر یہ چیز نہیں چلے گی۔ امام نے جو قیام کیا اس قیام کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ میں تمہیں لیبل یافتہ نہیں بننے دوں گا، میں اپنی جان لٹا دوں گا لیکن تمہیں حقیقت کی طرف پلٹا کے رہوں گا۔ اور اگر ہم اس عشرہ محرم میں امام حسین علیہ السلام کا ذکر بھی سنیں اور پھر ہم بھی وہی لیبل اپنی ذات پہ لگا کے رکھیں
ہم بھی اس لیبل سے آگے نہ بڑھیں. ہماری زندگی میں بھی دین فقط چٹکی ہو ایک نمک کی. ہماری زندگی میں بھی دین فقط کسی دیگ سے نکلا ہوا ایک قطرہ ہو جس کو ہم نے چکھ لیا, پتہ چل گیا دیگ ٹھیک ہے. یہ کربلائی دین نہیں ہے. کربلائی دین کیا ہے؟ کربلا دین کو مجسم کر کے دکھاتی ہے. نہیں, جملے کو بدل رہا ہوں. ایک ہے دین بتانا, ایک ہے دین دکھانا. خدا کی قسم کربلا والوں نے دین بتایا نہیں, عمل کر کے دکھایا ہے. یہ ہے کربلائی دین. یعنی کربلائی دین دین کو مجسم کر کے پیش کرنا. یعنی آپ کھڑے ہیں, آپ کو دیکھے بندہ اور دیکھ کر محسوس کرے کہ یہ دین کی مجسم تصویر ہے. اگرچہ آپ اور میں, ہم سارے اس صنف کے نہیں ہیں کہ ہم وہاں تک پہنچ سکیں, لیکن یہ جو وَمَن يَبْتَغِ کا لفظ ہے نا, یہ کوشش, اس کے معنی ہی کوشش کرنا ہے. یبتغا, ابتغاء یعنی انسان کوشش کرتا ہے. یہ اس لفظ سے انسان کو امید ملتی ہے کہ میں اگرچہ اس مقام تک تو نہیں ہوں, لیکن میں اس مقام پر پہنچنے کی کوشش تو کر سکتا ہوں. میں اس مقام تک پہنچنے کی کوشش تو کر سکتا ہوں. باقر مجلسی علیہ رحمہ کی جملہ بہت معروف جملہ ہے کہ انہوں نے ایک دن اپنے بیٹے سے, تقی مجلسی کا, انہوں نے اپنے بیٹے باقر مجلسی سے پوچھا کہ بتائیے آپ نے اپنی زندگی میں کیا بننا ہے, آپ اپنی زندگی میں کیا بننا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں مالک اشتر بننا چاہتا ہوں. میں اپنی زندگی میں مالک اشتر, باقر مجلسی, آغا تقی مجلسی کا بیٹا باقر مجلسی, باپ اپنے بیٹے سے پوچھتا ہے کیا بننا چاہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں میں مالک اشتر بننا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا تم نہیں بن سکتے. کہا کیسے؟ کہا میں نے اپنا ہدف علی ابن ابی طالب رکھا تھا, لیکن بڑی مشکل سے تقی مجلسی بن پایا ہوں. تو نے تو ہدف ہی بہت چھوٹا رکھا ہے, تو نے تو اپنا ہدف ہی بہت چھوٹا رکھا ہے, تو اس منزل تک کیسے پہنچ پائے گا؟ ہمارے ہاں مشکل یہی ہے, ہماری سوچ کو اتنا محدود کر دیا گیا ہے کہ ہم اپنے لیے کوئی ہدف رکھتے ہی نہیں ہے زندگی کا. جبکہ کربلا بے ہدف لوگوں کا راستہ نہیں ہے, کربلا با ہدف لوگوں کا راستہ ہے. ہم جو مسلسل گفتگو کر رہے ہیں, جب ہماری زندگی میں حقیقی دین آ جائے تو وہ کرتا کیا ہے؟ وہ حقیقی دین ہمیں جبر سے نکالتا ہے. وہ حقیقی دین ہمارے اندر وسعت نظری پیدا کرتا ہے. وہ حقیقی دین ہمارے اندر اطمینان قلب پیدا کرتا ہے. وہ حقیقی دین ہمارے اندر محبت کا فروغ چاہتا ہے, اور محبت سے مودت تک کا سفر کروانا چاہتا ہے. یہ تھوڑا سا مشکل جملہ ہے, اس کو ذرا سمجھیے گا. محبت سے مودت تک کا سفر کروانا چاہتا ہے حقیقی دین. محبت تک محدود نہ رہیں. کیوں یہ جملہ میں نے کہا؟ اس لیے کہا محبت یک طرفہ رشتہ ہے. محبت کا رشتہ یک طرفہ رشتہ ہے. میں آپ سے محبت کرتا ہوں, یقین ضروری نہیں ہے کہ آپ بھی مجھ سے محبت کریں. کوئی شخص مجھ سے محبت کرتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ میں بھی اس سے محبت کروں. اس لیے کہ جو بھی مجھ سے محبت کرتا ہوگا وہ میری کسی ایک صفت کی وجہ سے, جو کل میں نے گفتگو کیا, میں اپنی گفتگو سے متصل ہو رہا ہوں, جو بھی مجھ سے محبت کرے گا وہ میری کسی صفت کی وجہ سے کرے گا. لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کی صفت کو دیکھ کر میں بھی اس سے محبت کروں. لیکن جہاں مودت کا رشتہ آتا ہے وہاں یہ چیز نہیں ہے. مودت اس وقت تک قائم ہی نہیں ہو سکتی جب تک یہ دو طرفہ نہ ہو. میں اس کی قرآن مجید سے آپ کو مثال دیتا ہوں. سورہ مبارکہ روم ہے, آیت کا نمبر 21 ہے. خدا نے میاں بیوی کے رشتے کے متعلق گفتگو کی ہے. مرد اور شوہر, میاں بیوی, ان دونوں کے رشتے کے متعلق خداوند عالم نے گفتگو کی ہے. سورہ مبارکہ روم آیت کا نمبر 21. ہوم ورک کیا کریں ساتھ ساتھ, تاکہ جو آپ کو پتہ چلے جو خطیب پڑھ رہا ہے وہ صحیح پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا. یعنی ہم بے شعوری میں کسی کو حوصلہ افزائی نہ کریں. ممکن ہے ہم اس کو واہ واہ کر رہے ہوں اور وہ ایسی بات کہہ کے چلا جائے جس کی جو ہمارا عقیدہ بن جائے, اس کو تو ڈبوئے گی ہی ڈبوئے گی, ساتھ وہ جھوٹی
داد یا جھوٹی حوصلہ افزائی ہمیں بھی ڈبو کے رکھ دے. اس لیے جو سنے اگر کسی کی حوصلہ افزائی بھی کرے تو شعور کے ساتھ کرے, اس بندے نے جو پڑھا ہے صحیح پڑھا ہے یا نہیں پڑھا. خداوند عالم نے مودت کو سمجھانے کے لیے, میں کہتا ہوں اکثر میں جب قرآن مجید کی آیات پڑھتا ہوں تو جب ان میں تھوڑا بہت کبھی بیٹھ کے سوچنے کی فرصت ملتی ہے تو مجھے اس آیت کے اوپر بڑی لذت محسوس ہوتی ہے. میں کہتا ہوں خدا کی قسم ہمیں آل محمد کی مودت کبھی سمجھ ہی نہ آتی اگر قرآن میں یہ آیت نہ ہوتی. ہم رشتہ مودت کو سمجھ ہی نہ پاتے اگر قرآن مجید میں میاں بیوی کے اس رشتے کی بات نہ کی ہوتی. اللہ نے کس انداز میں خوبصورتی کے ساتھ رشتہ مودت سمجھایا خداوند عالم نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ نے تمہارے ہی نفسوں میں سے تمہاری ازواج کو خلق کیا. کتنا خوبصورت, اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, تمہارے ہی جن سے, تمہارے ہی نفوس سے اس نے تمہاری ازواج کو خلق کیا. کس لیے خلق کیا, آگے مقصد بیان کیا, لتسکنوا الیہا, تاکہ تم دونوں ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو. اب دیکھیں پہلے مقصد رشتہ بیان کیا, رشتہ بیان کرنے کے بعد اس کا مقصد بیان کیا. اگر رشتہ ہو اور اس کا مقصد پورا نہ ہو, اگر رشتہ قائم ہو جائے اور رشتے کا مقصد پورا نہ ہو, کیا ایسا رشتہ کسی کام کا ہے؟ نہیں ہے نا. اس لیے اللہ نے پہلے رشتہ بیان کیا اور پھر اس رشتے کا ہدف بیان کیا. اور ہدف بیان کیا لتسکنوا الیہا, تاکہ تم دونوں ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو. پھر آگے اس رشتے کی بنیاد بیان کی, وجعل بینکم مودۃ ورحمہ. ہم نے اس رشتے کی بنیاد دو چیزوں پر رکھی ہے, ایک مودت پر رکھی ہے, ایک رحمت پر رکھی ہے. وجعل بینکم مودۃ ورحمہ. ہم نے جو یہ رشتہ قائم کیا ہے اس کی بنیاد دو چیزیں ہیں, ایک مودت ہے, ایک رحمت ہے. مجھے دنیا میں کوئی ایسا گھر بتا دے جس گھر میں میاں تو بیوی سے محبت کرتا ہو جبکہ بیوی اپنے شوہر سے محبت نہ کرتی اور اس گھر میں سکون ہو. یعنی یک طرفہ محبت ہو اور گھر میں سکون ہو, ایسا ممکن؟ اس وقت تک گھر میں کبھی سکون نہیں آ سکتا جب تک یہ رشتہ دو طرفہ قائم نہ ہو, جب تک میاں بیوی دونوں ایک دوسرے سے اس رشتے میں بندھے ہوئے نہ ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں نے ایک زندگی کا سفر طے کرنا ہے. اس زندگی میں بڑے اتار چڑھاؤ ہیں, بڑی مشکلات پریشانیاں ہیں. اب ان مشکلات پریشانیوں میں کبھی شوہر تکلیف میں ہوتا ہے, کبھی بیوی تکلیف میں ہوتی ہے. اگر ان کا رشتہ یک طرفہ محبت پر قائم ہوا تو اگر شوہر تکلیف میں ہوگا تو بیوی ساتھ نہیں دے گی. خدا کرے میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں میں سمجھا پاؤں. اگر شوہر مشکل میں ہوگا تو بیوی ساتھ نہیں دے گی, اگر بیوی مشکل میں ہوگی تو شوہر ساتھ نہیں دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ محبت یک طرفہ ہے. لیکن اگر یہ رشتہ مودت کے سانچے میں گوندا ہوا ہوگا تو شوہر مشکل میں ہے تو بیوی ساتھ کھڑی ہے. وہ مشکل شوہر کی نہیں بیوی کی بھی ہے. اگر اسی طرح زوجہ مشکل میں ہے تو شوہر ساتھ کھڑا ہے, اس کو اپنی مشکل نے بیوی کی مشکل نہیں سمجھتا. مثلا اگر کسی شوہر کی زوجہ بیمار ہو جائے اور اگر ان کا یہ رشتہ آپس میں مودت کی بنیاد پر قائم ہو تو وہ شوہر کیا کرتا ہے, وہ اپنی جان تک بیچ کے اپنی بیوی کو بچانے کے لیے خرچ کر دیتا ہے. یہ جو سب کچھ بیوی کے لیے لٹا رہا ہے, یہ کیا چیز لٹوا رہی ہے اس سے؟ یہ رشتہ مودت ہے. یہ جو سب کچھ وہ اپنی بیوی کے اوپر لٹا رہا ہے اس کی فقط جان بچانے کے لیے, اس کی حفاظت کرنے کے لیے. یہ اگر اس کی بیوی کی طرف کوئی نامحرم آنکھ اٹھا کے دیکھے تو یہ غیرت ایمانی کے جوش میں اپنی جان قربان کر دیتا ہے, لیکن اپنی ناموس کی طرف کسی کو آنکھ نہیں اٹھانے دیتا. یہ چیز کیا چیز کروا رہی ہے؟ جبکہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہزاروں ایسے واقعات ہوتے ہیں جہاں خواتین جا رہی ہوتی ہیں, خدا کرے ہم سب کو حق کا خدا ساتھ دینے کی توفیق دے. لوگ ان کو چھیڑتے بھی ہیں, اس کو ادھر اتنی غیرت نہیں آتی, لیکن جیسے اس کی اپنی بیوی کی طرف کوئی اس طرح دیکھے یہ اپنی جان قربان کر دیتے ہیں, لیکن اپنی ناموس کی طرف کسی کو آنکھ نہیں اٹھا دیکھنے. کیوں؟
اس لیے کہ خدا نے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے اس رشتے کی جو پہلی بنیاد رکھی ہے وہ مودت پر رکھی ہے۔ اب یہاں سے سمجھ انسان کو آتی کہ مودت کتنی خوبصورت چیز ہے، جو یک طرفہ نہیں دو طرفہ ہے، یک طرفہ نہیں ہے دو طرفہ ہے۔ میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں، خدا کی قسم جن کی مودت خدا نے ہمارے اوپر واجب کی ہے نا، ہم کیا کریں گے ان کی راہ میں، ہم ان کا کیا ساتھ دیں گے؟ صفین کا میدان ہے، ایک طرف سے مولا کائنات، لیلۃ الحریر کی رات، ایک طرف سے مولا کائنات لڑتے ہوئے آ رہے ہیں، دوسری طرف سے مالک اشتر لڑتے ہوئے آ رہے ہیں، دونوں تلواریں درمیان میں آ کے مل گئیں، ادھر بھی مقتولوں کی تعداد 500 تھی، ادھر بھی مقتولوں کی تعداد 500 تھی۔ مالک اشتر نے مسکرا کر مولا کائنات کی طرف دیکھا اور دیکھ کر اتنا جملہ کہا، یا علی میں نے بھی 500 مارے ہیں، یا علی میں نے بھی 500 مارے ہیں، یعنی کہنا یہ چاہتا ہے کہ آپ نے بھی 500 مارے ہیں، میں نے بھی 500 مارے ہیں۔ امام نے مسکرا کر جواب دیا، مالک تیرے مارنے میں اور علی کے مارنے میں یہ فرق ہے کہ تیری تلوار کے سامنے جو بھی آتا ہے تیری تلوار اسے کاٹ دیتی ہے، لیکن علی کی تلوار پہلے 70 پشتوں کا مطالعہ کرتی ہے، کہیں اس مقتول کی 70ویں پشت میں کوئی علی والا تو پیدا ہونے والا نہیں۔ آپ جملہ کہوں سامعین محترم جاگ رہے ہیں، آپ جملے کو وصول کیجیے گا اور قدر کیجیے گا اس مودت کی، کیسی چیز خدا نے، یعنی آپ اور میں ایک نسل کی دشمنی آل محمد کے لیے برداشت نہیں کر سکتے، جبکہ آل محمد 70 نسلوں کی دشمنی برداشت کرتے ہیں لیکن ایک چاہنے والے کا قتل برداشت نہیں کرتے۔ اس دولت کی قدر، اس رشتے مودت کی قدر کیجئے کہ خدا نے کیسی دولت آپ کو عطا کی ہے، لیکن اس مودت، یہاں تک اگر آپ سمجھ گئے تو آگے بڑھ رہا ہوں، مودت کے ساتھ پھر خداوند عالم نے میاں بیوی کے ایک ساتھ اس رشتے مودت کے ساتھ ایک اور رشتہ جوڑا، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، یعنی اکیلی مودت میں ہی خدا نے انحصار نہیں کیا، اس رشتے میں سکون لانے کے لیے، اس رشتے میں سکون لانے کے لیے صرف مودت کا سہارا نہیں لیا، مودت کے ساتھ رحمت کو شامل کیا۔ کیوں رحمت کو شامل کیا؟ اس لیے کہ جب رحمت ہوگی تو پھر جتنا بھی اگر گناہگار ہو وہ رحمت کے دروازے پہ آ جائے تو معافی مل جایا کرتی ہے۔ میاں بیوی کیا چیزیں ہیں، ہم سے کیا غلطی ہوگی، کوئی چھوٹی موٹی ہی غلطی ہوگی نا، ہم سارے غیر معصوم لوگ ہیں، کبھی گھر میں میاں سے کوئی کوتاہی ہو جائے گی، کبھی بیوی سے کوئی کوتاہی ہو جائے گی، جب مودت کے ساتھ جذبہ رحم موجود ہوگا، مودت کے ساتھ جب جذبہ رحم موجود ہوگا تو پھر کیا ہوگا، پھر اس رحم کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو درگزر کر دیں گے، اس جذبہ رحم کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو معاف کر دیں گے۔ جب معافی کا خانہ ہمارے ہاں، معافی کا دروازہ کھل جائے گا تو پھر کیا ہوگا، پھر زندگی میں سکون آئے گا، پھر انسانی زندگی میں سکون آئے گا۔ خدا کی قسم میں جب کہتا ہوں کربلا مجسم دین ہے تو کربلا میں جہاں مودت کا رشتہ قائم ہے وہاں مودت کے ساتھ مجسم رحمت بھی نظر آتی ہے، اسی مودت کے ساتھ مجسم رحمت، اگر رحمت نہ نظر آئے تو حر کو کبھی معافی نہیں مل سکتی، یہ حر کو معاف کرنا اسی رحمت کی دلیل ہے۔ ہم معصوم ہیں، یہ تو گناہگار تھا، اس سے گناہ ہوا تھا تبھی تو پلٹ کے آیا ہے، لیکن آنا شرط ہے، معافی مانگنا شرط ہے، پلٹنا شرط ہے۔ اب جب میاں بیوی کا رشتہ ان دو بنیادوں پہ استوار ہو جائے گا پھر کیا ہوگا، پھر یہ گھر دنیا میں جنت بن جائے گا۔ بنے گا یا نہیں بنے گا؟ گھر میں کتنی چیزیں ہیں، سکون، مودت، رحمت، سکون، لتسکنوا الیہا، فقط ایک سکون حاصل نہیں کر رہا کہ ایک عیاشی کر رہے اور دوسرا سولی پہ ٹنگا ہوا ہے، نہیں، بلکہ روایات میں ہے، اگر میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں تو ان کے لیے جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، روایات میں جب شوہر کام سے تھکا ہوا آئے اور بیوی مسکرا کر دروازے پہ جا کر اس کا استقبال کرے
تو اللہ اس کے شوہر کے استقبال کرنے کی وجہ سے اس کو جنت کا حقدار بنا دیتا ہے. فقط مسکرا. یہ کیا ہے؟ یہ کب استقبال کرے گی؟ جب مودت اور رحمت پر رشتہ قائم ہوگا. اسی طرح جب کوئی بیوی حاملہ ہوتی ہے تو معصوم فرماتے ہیں اس کا ہر ایک اٹھتا ہوا قدم میدان جہاد میں شہید ہونے والے ایک شہید کا درجہ رکھتا ہے. یہ معصومین کی روایات ہیں. یعنی خدا نے یہ نہیں کہا کہ ایک فریق کو اجر دیا ہے دوسرے کو اجر نہیں دیا. دونوں کے لیے اجر میں بھی خدا نے برابری رکھی ہے. اگر عورت کے اوپر جہاد باہر کا واجب نہیں کیا تو اس کو امور خانہ داری میں جو کام انجام دیتی ہے وہ مجاہدہ فی سبیل اللہ سے بڑھ کر خدا نے اس کے لیے اجر رکھا. اب جب اس بنیاد پر یہ رشتہ قائم ہوتا ہے، جب اس صورتحال میں یہ رشتہ قائم ہوتا ہے تو پھر کیا کہتا ہے خداوند عالم؟ پھر فرماتے ہیں وَآیَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَکَّرُونَ. اب یہاں پر پہلے کیا کہا تھا؟ من آیاتی، میری نشانیوں میں سے ہے. آخر میں آیت میں کیا فرمایا؟ یہ ہر ایک کے لیے یہ رشتہ نشانی نہیں ہے. یہ رشتہ ان قوموں کے لیے نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں، جو تدبر کرتے ہیں. سامعین محترم، جب ہم ایک چھوٹے سے ایک گھر کے اندر کے رشتے پہ اگر تدبر کریں تو ہم اس معراج پہ پہنچتے ہیں کہ یہ گھر، تین چیزیں اگر اس گھر میں آ جائیں، مودت آ جائے، رحمت آ جائے اور لتسکنوا الیہ، سکون آ جائے، تو یہ گھر دنیا کی جنت بن جاتا ہے. یہ گھر جنت کا جو ہے مثال بن جاتا ہے، کیونکہ اس گھر میں وہ ساری چیزیں آ گئیں جو جنت کی جو ہے اوصاف میں سے بیان ہو رہی ہیں. تو پھر جن کا رشتہ مودت ہمارے اوپر واجب کیا گیا، اب اس رشتے کو ہم جب وسیع کرتے ہیں، اسی رشتے کو جب ہم وسعت دیتے ہیں تو پھر یہی محبتیں انسان کو آگے لے کے جاتی ہیں. ایک مشکل ہمارے یہاں بڑی اور عجیب ہے. یہ ہمارے برادران اہل سنت کی طرف سے میں نے بڑے بڑے علماء سے جملہ سنا ہے، کہتے ہیں یہ کربلا کے مصائب بیان کرتے ہیں، کربلا کا ذکر کرتے ہیں اور امام علی مقام الاسلام اور ان کے اصحاب و رفقا کو اس طرح پیش کرتے ہیں جس سے معاشرے میں بزدلی پیدا ہوتی ہے، معاشرہ بزدل ہو جاتے ہیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمارے بھائی، اے ہمارے اہل سنت بھائی ہو، خدا کی قسم یہ کربلا ہمیں بزدل نہیں بناتی، ہمیں شجاع بناتی ہے. نہیں، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ بات کرنے کا عادی ہوں. کربلا ہمیں بزدل نہیں بناتی، کربلا تو ہمیں ہر دور میں شجاع بناتی ہے. کربلا تو ہمیں ہر دور میں مالک اشتر بناتی ہے. کربلا تو ہمیں ہر دور میں میثم تمار بناتی ہے. آپ مجھ سے دلیل مانگیے. بہت خوبصورت دلائل اس کے اوپر شہید مطہری علیہ رحمہ نے بیان فرمائے ہیں. انہوں نے ایک بڑی عجیب سی دلیل بیان کی ہے. کہتے ہیں کمزور ترین حیوان مرغی، یہ مرغی جو ہے نا، آپ گھر میں ہوں ایسے ہاتھ اٹھائیں وہ 7 میل دور بھاگ جائے گی. بھاگتی ہے یا نہیں؟ ایسے ہاتھ اٹھائیں بھاگ جائے گی آپ سے. لیکن اگر اسی مرغی کے ساتھ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے آ جائے، آپ اس مرغی کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، اب یہ بھاگے گی؟ جن لوگوں نے گھروں میں رکھی ہوئی ہیں آپ وہ تجربہ کر لیجئے گا، اب یہ کبھی نہیں بھاگے گی. آپ یہ کھڑی ہو جائے گی، آپ کا مقابلہ کرے گی، اپنے بچوں پہ آنچ نہیں دینے دے گی، بلکہ بچوں کی ڈھال بن کر آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جائے گی. یہ کون سی چیز ہے جو اس کمزور ترین حیوان کو طاقتور ترین انسان سے لڑا رہی ہے؟ یہ کون سی چیز ہے جو اس کمزور ترین حیوان کو طاقتور ترین انسان سے لڑا رہی ہے؟ شہید مطہری علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہ مرغی کا کمال نہیں ہے، اس مرغی کے بچوں کی محبت کا کمال ہے. یعنی یہ مرغی بوزدل تھی، لیکن جیسے ہی اس کے ساتھ اس کے بچے آئے، اس محبت نے، بچوں کی محبت نے، اولاد کی محبت نے اس کمزور ترین حیوان کو اتنا طاقتور ترین بنا دیا کہ یہ سورج کو کمندیں ڈالنے والے انسان کے مقابلے میں کھڑی ہو جاتی ہے.
ڈٹ جاتی ہے لیکن اپنے بچوں پہ آنچ نہیں آنے دیتی، تو پھر مجھے یہ کہنے کا حق تو دیجئے نا کہ اگر ایک مرغی کے دل میں اپنے بچوں کی محبت ہو تو وہ بچوں کی محبت اسے اتنا طاقتور بناتی ہے کہ وہ ہر اتنے طاقتور ترین انسان کے مقابلے میں اسے کھڑا کر دیتی ہے، تو پھر کائنات کے شجاعت ترین ہستیوں کی مودت جن کے دلوں میں ہو، پھر وہ یزیدیت کے سامنے کیوں نہ کھڑے نہ ہوں؟ محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اگر آج ہم یزیدیت کے سامنے قیام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو وہ قیام صرف اسی وجہ سے ہے کہ خدا نے جو مودت کا رشتہ ہمارے دل میں آل محمد کا ڈالا ہے، یہ رشتہ ہمیں جھکنے نہیں دیتا، یہ رشتہ ہمیں بکنے نہیں دیتا، یہ رشتہ ہمیں بکھرنے نہیں دیتا۔ یہ آل محمد کی مودت کا رشتہ ہی ہے جس نے 1400 سال سے دشمن کی ہر ہتھکنڈے کا جواب دیا ہے۔ جتنی تقسیم ان 1400 سالوں میں بالعموم اور بالخصوص پچھلے سال DGISI نے خود GHQ میں پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے جید علماء کو بلا کر چہلم سے پہلے کہا کہ امریکہ نے اس ملک کے اندر تفرقہ بازی کا میدان گرم کرنے کے لیے $1 بلین انویسٹمنٹ کی ہے تاکہ تفرقہ بازوں کو، یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آن دا ریکارڈ باتیں، چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ اسی میٹنگ میں سے مفتی تقی عثمانی اور وہ روحت الحال کمیٹی والا، کیا نام اس کا، تو پہلے منیب الرحمان، یہ دونوں نے واک آؤٹ کیا تھا اسی میٹنگ سے۔ میں اوپنلی بات کر رہا ہوں، ڈر کے بات نہیں کر رہا۔ اور کس وجہ سے واک آؤٹ کیا تھا وہ وجوہات بھی ہمارے علماء نے پھر بیان فرمائی ہیں۔ DGISI نے علماء کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ اتنا پیسہ امریکہ نے اس ملک میں تفرقہ بازی کے لیے انویسٹمنٹ کیا ہے، اس لیے تمام علماء کو مل کر یہ کوشش کرنی پڑے گی کہ ان کی ساری چالوں کو ناکام بنایا جائے اور کسی تفرقہ باز کو موقع نہ دیا جائے کہ وہ مسلمانوں میں اور پاکستانیوں میں اختلاف ڈال سکے۔ اس کے باوجود کوشش بھی کی گئی لیکن وہ اپنی ہر طرح کی کوشش کر کے ناکام ہو گئے۔ ہم پھر بھی پرچم عباس اٹھا کر عزاداری کے جلوسوں میں اکٹھے ہی نظر آئے۔ میں نے جملہ کہہ دیا جو کہنا چاہ رہا تھا، ہم پھر بھی اکٹھے ہی نظر آئے۔ یعنی کوئی ایسا میدان ہے جس میدان میں جب ہم نکلتے ہیں نہ وہاں پہ غالی کا مسئلہ ہوتا ہے، نہ مکسر کا مسئلہ ہوتا ہے، نہ ڈھکو کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ ایک ہی میدان ہے، وہ حسین کی عزاداری کا میدان ہے جہاں ہم اکٹھے ہو کر ایک مرتبہ دشمن کو پھر جواب دے دیتے ہیں کہ یہ مودت کا رشتہ ہے جو ہمیں بکھرنے نہیں دیتا۔ تم جتنی بھی انویسٹمنٹ کر لو، تم جتنی بھی کوشش کر لو، یہ رشتہ ہمیں جوڑ کے رکھتا ہے۔ ایک کام یہ رشتہ اور کرتا ہے، تھکے تو نہیں؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اس کے بعد اگلا کام کیا کرتا ہے یہ دین اگر انسان حقیقی دین تلاش کرے، یہ دین انسان کے اندر استقامت پیدا کرتا ہے۔ یعنی جب انسان کے اندر محبت کا فروغ ہو جائے، معاشرے کی بنیادیں محبت پر استوار ہو جائیں، معاشرے کی بنیادیں مودت پر استوار ہو جائیں، تو پھر اس مودت کو ایک اور ڈائریکشن دیتا ہے دین۔ اب اس انسان کو صبر و استقامت کی طرف راغب کرتے ہیں۔ اے انسان، آگے تیرے بڑے بڑے یزید کھڑے ہیں۔ جملے کو بدل رہا ہوں، اے آل محمد کے چاہنے والوں، تمہارے سامنے زمانے کے بڑے بڑے یزید و فرعون کھڑے ہیں۔ ان کا مقابلہ کرتے ہوئے تم نے امام زمان تک کا سفر طے کرنا ہے۔ ہمارا ہدف ظہور امام ہے، اور ظہور امام بھی مذاق نہیں ہے۔ ہم ہی سمجھتے ہیں بس امام آئیں گے اور سب کچھ کریں گے۔ امام نے کچھ نہیں کرنا، امام نے سب کچھ ہم سے کروانا ہے۔ اپنی فکر کو درست کیجئے۔ اگر یہ کہیں کہ امام نے آ کر یزید کو مارنا ہے، پھر ہم کس کے لیے ہیں؟ صفین گواہ ہے، امام حکم دیتے تھے اور چاہنے والے لڑتے تھے۔ نیروان گواہ ہے، امام حکم دیتے تھے اور چاہنے والے لڑتے تھے۔ کربلا گواہ ہے، جب تک ایک بھی انصار باقی تھا اس وقت تک بنی ہاشم پر کوئی آنچ نہیں آئی۔
یا تو اپنے آپ کو نصرت امام کے لیے آمادہ نہیں کرتے، پھر سب کچھ امام کے کھاتے میں ڈال دیتے۔ مطلب امامت کا مطلب سمجھیے، امام کے معنی ہی رہبر اور رہنما ہیں، اور امامت کا پیروکار وہی ہوتا ہے جو امام کے پیچھے ہو، جو امام کے اشاروں پہ چلے، جو دشمن کی کسی چال میں نہ آئے۔ مولا کائنات اس لیے تو فرماتے ہیں من عرف زمان امنا، جو اپنے زمانے کی معرفت حاصل کرتا ہے وہ امان میں رہتا ہے۔ اگر آج ہمیں امن نصیب نہیں ہے، آج ہمیں سکون نصیب نہیں ہے، آج طرح طرح کی تکلیف کا ہم جو مقابلہ کر رہے ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ ہم نے اپنے زمانے کی معرفت حاصل نہیں کی۔ زمانے کے امام کی بات نہیں کر رہا، اپنے زمانے کی، ہم کس دور میں رہ رہے ہیں، اس دور کے تقاضے کیا ہیں، اس دور میں ہمارا دشمن کون ہے، اس دور میں ہمارے دشمن شناسی کے ارکان کیا کیا ہے، ہمارے دشمن کی چالیں کون سی ہیں جن چالوں سے دشمن وارد ہوتا ہے، ہمارے دوست کون ہیں، ان دوستوں کے ساتھ دوستی کے معیارات کیا ہیں، ہمارے ان دوستوں کے ساتھ سفر کو آگے کیسے بڑھایا جا سکتا ہے، اس دوستی کے رشتے کو کیسے قائم کیا جا سکتا ہے، یہ پورے عشرے کا موضوع ہے، پورے عشرے کا موضوع ہے۔ لیکن جب تک ان موضوعات پہ آپ ان ممبروں سے گفتگو نہیں کریں گے، آپ کبھی معاشرہ سازی نہیں کر سکتے۔ آپ انسانیت شناسی کے ان موضوعات کو جب تک عوام میں بیان نہیں کریں گے، کبھی بھی معاشرہ سازی نہیں کر سکتے آپ۔ جب معاشرہ سازی نہیں ہوگی تو آپ گروہوں میں بٹے ہوئے ہوں گے، جب گروہوں میں بٹے ہوں گے تو نقصان آپ کی مکتب کو ہوگا۔ آج پنڈی انتظامیہ یہی کار کر رہی ہے، یہ ایک گروہ سالاروں کا بنا دیا، پھر اس کے مقابلے میں سالاروں کو توڑا، پھر ایک گروہ بنا دیا، اب ماتمیوں کو آپس میں لڑایا۔ بانیان یہ بڑے جلوسوں کے بانیان ہیں، یہ چھوٹے جلوسوں کے بانیان ہیں، ان کو آپس میں لڑایا۔ یہ سب کچھ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں، وہ ایک کو بلاتے ہیں تھپکی دیتے ہیں، یہ دوسرے کی خامیاں بیان کرتے ہیں، دوسرے کو بلاتے ہیں تھپکی دیتے ہیں، وہ دوسرے کی خامیاں بیان کرتا ہے۔ یہ نہیں کہتا میں کس کے سامنے، یہ سوچتے بھی نہیں ہیں ہم کہ ہم یہ سب کچھ کس کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ کہ جن کے سامنے ہم بیان کریے ہمارے ہمدرد ہیں، اگر یہ ہمارے اتنے ہی ہمدرد ہوتے تو پھر عزاداری شہداء کے لیے لائسنس کی اور روٹ کی ضرورت کیا ہوتی؟ یہ تو ہماری عبادت ہی، عبادت کو تو ہر کسی غیر مسلم ملک میں یہ چیز نہیں ہے، لیکن ایک اسلامی سلطنت میں ہمیں آج مجبور و محتاج ہیں۔ ہم اپنے گھر کے اندر مجلس امام حسین نہیں کروا سکتے جبکہ ہماری عبادت ہے، چار دیواری کے اندر نہیں کروا سکتے۔ ڈوکسیدہ امام مرگاہ کے اندر 9 سال سے اشرا ہو رہا ہے، چار دیواری کے اندر، پارکنگ بھی اس کی روڈ پر نہیں، اندر ہے۔ پرسوں انتظامیہ گئی اور انہوں نے پابندی لگا دی کہ آپ نے ہم سے اجازت نہیں لی۔ عجب نہیں ہے؟ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے ابھی تک اپنے رشتے کی پہچان نہیں کی، اپنے لیے راہ منتخب نہیں کی، ہم نے معرفت نہیں حاصل کی جن اپنے زمانے کی، کہ اس زمانے میں دشمن کدھر کدھر سے وارد ہو رہا ہے، کیسے کیسے وہ ہمارے حقوق کو سلب کرنے کے لیے وہ کیسے کیسے ہتھکنڈے استعمال کرتا ہے۔ لیکن اس کا مقابلہ جہاں محبت کے فروغ سے ہوگا، ایک مرحلہ آگے بڑھیے، دین ہمارے اندر اس سے محبت سے بڑھ کر ایک اور چیز پیدا کرتا ہے، اور اس چیز کا نام ہے صبر و استقامت۔ محبت سے بڑھ کر ایک چیز دین ہمارے اندر پیدا کرتے ہیں، اور اس کا نام ہے صبر، اس کا نام ہے استقامت۔ اور کیا خوبصورت انداز میں خداوند عالم نے آیات کی لڑی پرو کے قرآن مجید میں انسان کو اس کی طرف متوجہ کیا ہے۔ میں پہلی آیت آپ کے سامنے جلدی 3-4 آیات میں پڑھ دیتا ہوں، انشاءاللہ باقی میں ریفرنس دوں گا، آپ گھر میں جا کے دیکھیے گا۔ سورہ مبارکہ آل عمران، اسی سورہ کی آخری آیت، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا والصابروا والرابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو صبر کرو، ڈٹ جاؤ، آپس میں ایک دوسرے سے مربوط رہو، پھر اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ لفظی ترجمہ کیا میں نے، صبر کرو، ڈٹ جاؤ، نصبروا صابروا۔ آپ علماء سے پوچھے جا کے کہ نصبروا کے معنی ہے صبر کرو، صابروا کے معنی ہے ڈٹ جاؤ، رابطو آپس کے رابطوں کو مضبوط کرو۔ ایک رابطے میں ایک لفظ رابطو میں 3 رابطے ہیں، عبد اور معبود کا رابطہ، امام اور مامون کا رابطہ، خدا کی مخلوق کے ساتھ رابطہ۔ رابطو اپنے رابطوں کو، پھر اس کے اوپر خوش نہ ہونا کہ ہم نے سب کچھ کر لیا، واتقوا اللہ، پھر اللہ سے ڈرتے رہو، نہ صابرو میں کمی آئے، نہ اسبرو میں کمی آئے، نہ رابطو میں کمی آئے۔ اگر اللہ سے ڈرتے رہے اور ان رشتوں کو آپ نے دوام بخشا
لعلکم تفلحون، شاید کہ تمہاری اسی میں کامیابی ہو، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی اب یہاں پہ کامیابی کے 4 ارکان بیان کیے نا اللہ نے، کون کون سے؟ پہلا اصبروا، صبر، دوسرا استقامت، تیسرا رابطہ، چوتھا اللہ سے ڈرنا۔ جب 4 چیزیں آئیں تو کہا لعلکم تفلحون، شاید تم کامیاب ہو جاؤ۔ جب تم اس کامیابی کے سفر کو شروع کرو گے تو پھر اللہ نے الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، یعنی ایک مرتبہ ایمان لے آئے، ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر ڈٹ گئے، تنزل علیہم الملائکہ، پھر اللہ کا وعدہ کیا ہے ان ڈٹنے والوں، استقامت دکھانے والے لوگوں کے ساتھ کہ تم ڈٹ جاؤ، تمہارا یہ ڈٹ جانا میں اللہ کا تم سے وعدہ ہے کہ میں ملائکہ کے ذریعے تمہاری مدد کروں گا۔ یعنی ملائکہ فقط بدر میں ہی نہیں آتے، ملائکہ فقط بدر میں ہی نہیں آئے، آج بھی ملائکہ آتے ہیں۔ اگر نہیں پتا تو آپ سید حسن نصر اللہ سے پوچھ لیجئے، حزب اللہ کے ایک ایک سپاہی سے پوچھئے کہ جب آپ نے 33 روزہ حزب اللہ کے خلاف جنگ لڑی تو آپ نے اپنی آنکھوں سے ملائکہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا؟ آپ نے ایک مجاہد بیان کرتا ہے فقط ملائکہ ہی نہیں آتے، جن کے آپ پیروکار ہیں وہ بھی آپ کی مدد کے لیے آتے ہیں۔ ایک مجاہد بیان کرتا ہے میں مورچے میں تنہا تھا، مجھے اسرائیلی جاسوس نے ڈرون نے دیکھ لیا تھا، وہ میری طرف میزائل فائر کرنے والا تھا اور میرے پاس فقط ایک میزائل تھا، مجھے کوئی تجویز سوچی نہیں جا رہی تھی کہ میں کیا کروں اس مقام پر جس طرح میں نے کہا یا علی ادرکنی، بس میں نے دیکھا ایک شخص میرے سامنے کھڑا ہوا، اس نے کہا ہوا میں میزائل مار، میں نے ہوا میں میزائل مارا، وہی ڈرون جو مجھے مارنے کے لیے آیا تھا وہ اس کے ٹکڑے میرے قدموں میں آ کر گرے۔ میں نے پلٹ کر پوچھا آپ کون ہیں جنہوں نے مجھے میزائل فائر کرنے کو کہا ابھی تو نے مدد کے لیے کس کو پکارا تھا؟ محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہ صلی اللہ ابھی تو نے مدد کے لیے کس کو پکارا تھا؟ کہا میں نے مولا علی کو کہا میں وہی علی ہوں۔ تم میدان میں ڈٹو تو صحیح، تم کھڑے تو ہو استقامت کے ساتھ، پھر دیکھو ملائکہ کے ذریعے اللہ تمہاری مدد کرتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے ملائکہ کے ذریعے مدد کرنا، اور اہل بیت کا وعدہ ہے تم میدان میں قدم جماؤ ہم تمہاری پشت پر کھڑے ہوں گے۔ ہزاروں واقعات ہیں، میں وہ سارے واقعات بیان نہیں کرتا، یہ ایک پہلو پہلا کیا تھا؟ پہلا پہلو اللہ نے آپ کو ایک راستہ بتایا کامیابی کا، پھر اس کے بعد اس کامیابی کے ساتھ آپ کو امید دلائی، اگر تم اس جگہ پر ڈٹ گئے، تم نے قیام کیا، قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، تم نے استقامت دکھائی، اللہ تم کا وعدہ ہے اللہ ملائکہ کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ پھر اس مجبور بے بس بے کس انسان کو ایک اور امید دلائی خدا نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اب یہ ایک اور امید ہے انسان کے لیے، اے ایمان والو جب مشکل پڑے نماز اور صبر سے مدد مانگو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد مانگو، ہوگا کیا؟ ان اللہ مع الصابرین، آپ یقین کر لو کہ اللہ صابرین کے ساتھ ہے، یقین کر لو کیا؟ یقیناً اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ اب اللہ نے یہاں پر ایک اور امید دلائی، آپ اور میں اگر میرے ساتھ کوئی MNA کھڑا ہو جائے، MPA کھڑا ہو جائے تو ہم اتنے چوڑے ہو جاتے ہیں کہ میرے ساتھ MNA کی طاقت ہے، میری مٹھی میں MPA ہے، یہ تھانہ کچہری کیا ہے میرے لیے؟ یہ میں اپنے معاشرے کی نفسیات بیان کر رہا ہوں۔ اگر کوئی غنڈہ علاقے کا میرے ساتھ کھڑا ہو تو میں ساری دنیا سے ٹکرا جاتا ہوں، کیونکہ علاقے کا غنڈہ میرے ساتھ کھڑا ہے، بڑا طاقتور آدمی ہے، بڑے لوگوں کی پشتنائی اس کو حاصل ہے۔ اگر تھوڑا سا رشتہ آگے بڑھ جائے، وزیر داخلہ کے ساتھ میرے تعلقات مضبوط ہو جائے تو میں پورے پاکستان میں اپنی حکومت چلاتا ہوں، کیوں میرے تعلقات وزیر داخلہ سے ہیں، میں اپنے ملک میں جو کرنا چاہوں کر سکتا ہوں۔ اور تھوڑا آگے بڑھے، اگر وزیر اعظم پاکستان یا آرمی چیف کے ساتھ تعلقات مضبوط ہوں پھر تو میں کسی کو منہ ہی نہیں لگاتا، کیوں؟ اتنی بڑی بڑی طاقتیں میرے ساتھ ہیں، اتنی بڑی بڑی طاقتیں میرے ساتھ ہیں، اس وجہ سے میں کسی کو منہ نہیں لگا رہا۔
اب اس انسان کو اللہ نے امید دلائی، ان اللہ مع الصابرین۔ کائنات کی سپر پاور طاقت کا نام خدا ہے، اور وہ خدا تمہیں یہ کہہ رہا ہے تم میدان میں ڈٹو، تمہیں کسی اور کی ضرورت نہیں، میں خدا تمہارے ساتھ ہوں، تم صرف ڈٹو تو صحیح، میں خدا تمہارے ساتھ ہوں۔ اس سے بڑھ کر انسان کے لیے امید کیا ہوگی؟ اس سے بڑھ کر کوئی امید ہے انسان کے لیے؟ نہیں ہے۔ ایک مرحلہ اور آگے بڑھتے ہیں، خدا ہمارے ساتھ ہے، خدا ہماری مدد کرے گا ملائکہ کے ذریعے، ہم نے اپنی 4 ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں کامیابی کے لیے، ابھی تک ہم یہیں پر پہنچے ہیں۔ اس کے بعد اب خدا نے ایک اور ہمیں مثال دی سورہ مبارکہ انفال میں، میں آیات کا نمبر بتا رہا ہوں اشارہ کر کے انشاءاللہ آگے گزر جاؤں گا کیونکہ گھڑی بہت تیزی سے آگے گزر رہی ہے۔ آیت سورہ مبارکہ انفال ہے، آیت کا نمبر 64 65 66، 3 آیتیں ترتیب کے ساتھ آپ نے گھر میں پڑھنی ہیں۔ آیت کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے میرے حبیب آپ کے لیے اللہ کافی ہیں۔ ایک ومن اتبع من المؤمنین، ومن اتبعک من المؤمنین، اے میرے حبیب ایک آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اور ایک مومنین میں سے آپ کے لیے وہ کافی ہے جو سب سے زیادہ آپ کی اتباع کرتا ہے۔ اس کو فضائل علی کہتے ہیں، اس کو فضائل علی کہتے ہیں۔ اگر آپ فضائل علی سننا چاہتے ہیں نا کبھی اس طرح اس انداز میں بھی سنیے، اللہ کہہ رہا ہے سورہ مبارکہ انفال آیت کا نمبر ہے 64، اے میرے حبیب ایک اللہ کافی ہے، اور ایک مومنین میں سے صرف ایک، من اتبعک، کاف کی ضمیر ہے اور ضمیر واحد ہے، واحد مذکر کی ضمیر لگا کے اللہ نے کہا ایک وہ کافی ہے جس نے مومنین میں سے سب سے زیادہ آپ کی اتباع کی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی حرض المؤمنین القتال، اے میرے حبیب مومنین کو جہاد کی دعوت دیجئے۔ اگر تم 100 ہو گئے ہم تمہیں 1000 پہ غالب کریں گے، اگر تم 200 ہو گئے ہم تمہیں 2000 پر غالب کریں گے۔ آیت نمبر 66 کیا معیار ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ یہ صابر ہوں۔ اگر اے میرے حبیب اگر صابر تمہارے ساتھ 100 ہوں گے ہم تمہیں 1000 پر غالب کریں گے، اگر 200 صابر ہوں گے 2000 پر غالب کریں گے۔ آیت نمبر 66 میں معیار پھر بدلا، خداوند عالم نے فرمایا اے میرے حبیب ہم نے جان لیا کہ جو تمہارے ساتھ ہے نا یہ اندر سے کمزوری پر رکھتے ہیں، اندر سے یہ کمزور ہیں، یہ میدان میں کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اب ہم معیار بدل رہے ہیں، اگر آپ کے ساتھ صابروں کی تعداد 100 ہوگی، نہیں 100 ہوگی اللہ 1000 پہ غالب کرے گا، 1000 ہوگی اللہ 2000 پہ غالب کرے گا۔ پہلے کیا ریشو تھا 20 اور 100 کا، اب ریشو 1 اور 2 کا بنا دیا، لیکن شرط پھر بھی وہی رہی، اگر صابر ہوں گے تو اگر تھوڑے ہوں گے تھوڑوں کی پرواہ نہیں کرنی، میرے بھی آپ مومنین کو جہاد کی دعوت دیجیے۔ اب یہاں پر خداوند عالم نے جو ہمیں معیار دیا استقامت کا، اب میں اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کر رہا ہوں۔ اب جو ہمیں اس جگہ پر آ کر دین نے ہمارے اندر جو استقامت ایجاد کی، دین نے ہمارے اندر جو یہ جرأت و بہادری اور ہمیں میدان میں ڈٹنا سکھا دیا، اس ڈٹنے سے ہمیں کتنے فائدے ملے؟ پہلا کامیابی، دوسرا ملائکہ کی مدد، تیسرا اللہ ہمارے ساتھ ہے، تیسرا اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور چوتھا اگر ہم 100 ہوں گے اللہ 1000 پہ غالب کرے گا۔ اگر دل میں کمزوری نہیں ہوئی، اگر دل میں کمزوری ہوئی ہم 100 ہوں گے اللہ 200 پہ غالب کرے گا، ہم 1000 ہوں گے اللہ 2000 پہ غالب کرے گا۔ دل میں اگر کمزوری آ گئی تو 100 ہوں گے تو 1000 پہ غالب، 200 ہوں گے تو دل میں اگر کمزوری ہوگی تو 100 ہوں گے تو 200 پہ غالب، اور اگر 1000 ہوں گے تو 2000 پہ غالب۔ اگر دل میں کمزوری نہ ہوئی تو 100 ہوں گے تو 1000 پہ غالب۔ اور اچھا اب 1000 ہوں گے تو 2000 پہ غالب، اگر کمزوری، بات پہنچ گئی؟
3 آیتیں میں نے آپ کو ترتیب کے ساتھ بتا دی. 64 سورہ انفال آیت کے نمبر 64 65 66 گھر جا کے ہوم ورک کرنا ہے آپ نے. اب یہاں پر خدا نے ہمیں حوصلہ دے دیا نا کہ اگر تم استقامت و صبر دکھاؤ گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں. اب اس استقامت کا 2 واقعات آپ کی سماعت میں ہدیہ کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں ہم صحابہ کرام کا ذکر نہیں کرتے. ہم جیسے کرتے ہیں ویسے کوئی کر ہی نہیں سکتا. جس طرح ہم کرتے ہیں. عبداللہ بن حذافہ ایک صحابی رسول ہیں. ان کی تربیت رسول اللہ نے بڑی خوبصورت کی. روم کی جنگ میں یہ گرفتار ہو گئے. 81 آدمی ان کے ساتھ اور بھی گرفتار ہوئے. رومیوں کے ہاتھوں میں قید ہو گئے. عیسائی بادشاہ تھا, اس نے ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا اور ایک تیل کو آگ پہ چلا دیا. جب وہ تیل بالکل ابل چکا تو ان میں سے لوگوں کو کہا کہ اگر تم عیسائیت قبول کر لو تو ٹھیک, ورنہ ہم تمہیں اس تیل میں جلا دیں گے. عبداللہ بن حذافہ نے کہا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہم عیسائیت قبول کریں, بے شک تم ہمیں تیل میں جلا دو. جب کہا نہیں ہو سکتا, ایک بندے کو اٹھا کے تیل میں ڈال دیا. اتنا گرم تیل تھا کہ چند سیکنڈ میں اس کی گوشت اس کی ہڈیوں سے جدا ہو گیا. یہ دشمن خوف پیدا کرنے کے لیے ایک کو سزا دیتا ہے اور باقیوں کو ڈرا دیتا ہے. یہ دشمن کی چالوں میں سے ایک چال ہے. اب پھر کہا کہ اب تم نے انجام دیکھ لیا, باقیوں کو میں کہہ رہا ہوں تم عیسائیت قبول کر لو تمہیں چھوڑ دیں گے, نہیں تو سب کا انجام یہی ہوگا. انہوں نے کہا کبھی نہیں ہو سکتا. اب تاریخ نے بڑا عجیب جملہ لکھا ہے. کہتے ہیں کہ اس نے سب سے پہلے ان کا جو لیڈر تھا عبداللہ بن حذافہ, اس کو پکڑ کر اس تیل کے کڑاہ کی طرف لے کر جانا چاہا. جب اس کو پکڑ کے لے جا رہے تھے تو یہ رو رہے تھے. جب اس نے دیکھا بادشاہ نے تو اس نے کہا شاید یہ ڈر گئے ہیں. ان کو کہا رکو ذرا, اس سے پوچھتے ہیں ڈر گئے ہیں. جب روتے ہوئے دیکھا تو کہا شاید ڈر گئے ہیں. اس نے پوچھا کہ رو کیوں رہے ہو, ڈر گئے ہو؟ اس نے کہا ڈرا نہیں ہوں, رو اس لیے رہا ہوں کہ جان ایک ہے. اگر اللہ مجھے ایسی 1000 جانیں دیتا تو میں رو اس بات پہ رہا ہوں کہ خدا نے مجھے ایک جان کیوں دی ہے. بلکہ جو روایت کے الفاظ ہیں انہوں نے کہا اللہ مجھے اتنی جانیں دیتا جتنے میرے جسم پر بال ہیں, ہر دفعہ تو مجھے ایسے ہی کڑا میں ڈال دیتا, پھر اٹھنے کے بعد میں یہی کہتا کہ میں عیسائیت قبول نہیں کروں گا, میں نبی کا امتی ہوں. اب دشمن اس نے دیکھ لی کہ اس نے کہا یہ ڈرنے والے نہیں ہیں, ان کے دل میں خوف نہیں پیدا کیا جا سکتا. اب دوسرا حربہ استعمال کیا. کہا چلو ایسا کرو, ایک مرتبہ میری پیشانی پہ بوسہ دے دو, میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں. اس زمانے میں کسی بادشاہ کی پیشانی کو چومنا ذلت کا سبب تھا. ان کا یہ بھی نہیں ہو سکتا. تیسری فرمائش رکھی, کہا میں تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دیتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی بادشاہت میں بھی شریک کرتا ہوں, عیسائی مذہب قبول کر لو. انہوں نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. خدا کی قسم یہ استقامت کسی صحابی کے اندر ہو تو پھر ہمیں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے مزہ آتا ہے. کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا. آپ کتنے ہتھیار استعمال کیے, پہلا خوف کا, خوف میں بھی ناکام ہوا, پھر لالچ کا, اس میں بھی ناکام ہوا. نہ خوف اس کا کام آئے نہ اس کی لالچ کام آئی. آخر میں عجیب جملہ رکھا, یہاں پر یو ٹرن ہے. پھر آخر میں ایک شرط رکھی, کہا ایک مرتبہ میری پیشانی پہ بوسہ دے دو, یہ تمہارے ساتھ جتنے آدمی میں ان سب کو باعزت رہا کر دوں گا. اب یہاں پر ایک لمحے کے لیے سوچا, انہوں نے کہا میرے ایک بوسہ دینے کی وجہ سے اگر اتنے مسلمانوں کی جان بچ سکتی ہے, اتنے میرے ساتھیوں کی جان بچ سکتی ہے, تو یہ ذلت مجھے قبول ہے. آگے بڑھے اور انہوں نے بادشاہ کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور بوسہ دے کر اپنے 80 ساتھیوں کو چھڑا کے واپس آگے مدینے میں. یہ کون سی چیز ہے انہیں رومیوں کے چنگل سے چھڑا کر مدینے میں لے آئی واپس؟ یہ صرف ان کی استقامت اور ایمان تھا. اسی ایمان کو کربلا کے آئینے میں تولیے. اس سے کہیں معراج نظر آئے گی شب عاشور آپ کو.
جہاں ایک صحابی اٹھ کر یہ کہتے ہیں جب امام چراغ گل کر کے دوبارہ روشن کرتے ہیں، کہتے ہیں مولا، امام پوچھتے کیوں نہیں گئے؟ کہا مولا اگر خدا 1000 جانے دیتا، ہر دفعہ مجھے قتل کیا جاتا، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے، اس کے بعد میرے جسم کو آگ میں جلا دیا جاتا، پھر مجھے دوبارہ زندگی دی جاتی، یہ عمل 1 مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ میرے ساتھ کیا جاتا، مولا پھر بھی میں اٹھ کر یہی کہتا کہ میں حسین کا ساتھ دوں گا، میں حسین کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کربلا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک جملہ، آج کی گفتگو کا آخری نتیجے کا جملہ، میں نے جو سورہ مبارکہ انفال کی آیت بیان کی، آیات آپ کے سامنے 3 حوالہ دیے ہیں نا، ان 3 آیات میں اور کربلا میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہاں معیار کیا تھا؟ پہلا معیار تھا کہ اگر 20 ہوں تو 100 پہ غالب آئیں گے، اگر 100 ہوں تو 1000 پہ غالب آئیں گے، یہ پہلا معیار تھا۔ پھر کہا کہ جب تمہارے اندر کمزوری آ جائے تو پھر 100 200 پہ غالب آئیں گے اور 1000 2000 پہ، یہ دوسرا معیار تھا۔ شرط وہاں پر بھی صابرین کی تھی، اور زمانہ رسالت میں جتنی بھی جنگیں ہوئیں اسی معیار پہ ہوئیں۔ مثال دیکھ لیجیے آپ بدر کی، 1000 کا لشکر مقابلے میں 313، یہی ہے نا معیار۔ احد میں آ جائیے 10,000 کا لشکر مقابلے میں 3000۔ آپ قرآن کے اس معیار کو سامنے رکھیے، کربلا اس کے بالکل برعکس ہے، کربلا اس کے بالکل برعکس ہے۔ کربلا استقامت کی وہ تصویر ہے جو قرآن کی ان آیات کو اس انداز میں عملی کرتی ہے کہ یہاں پر معروف روایت کے مطابق 72 یا 136 156 جو بہت بڑی تعداد ہے وہ 223 ہے، اس قلیل سی تعداد نے کم از کم 30,000 اور زیادہ سے زیادہ 80,000 کے لشکر کو اپنی استقامت کے ساتھ شکست دی ہے، اس قلیل سی تعداد نے۔ اس لیے ہم جب یہ کہتے ہیں کربلا مجسم دین ہے، تو پھر دین کے لیے جب بھی رجوع کریں کربلا کی طرف، یہ دین آپ کو بچائے گا۔ اگر اپنے آباء و اجداد کی طرف ہم رجوع کریں گے تو کبھی بھی ہم نہیں بچ پائیں گے۔ عزیزان، اسی کربلا کا علمدار مولا حضرت عباس علیہ السلام ہے۔ صبر عباس بیان کروں، عباس نے کہاں کہاں صبر کیا ہے۔ عباس نے پہلا صبر اس وقت کیا جب عبد الرحمن ابن ملجم نے مولا کائنات کے فراق پہ ضرب لگائی۔ عباس تلوار چلا رہے تھے لیکن مجبور تھے، سامنے حسن کھڑے تھے، کیوں؟ امامت کا جب تک حکم نہ ہو مامون تلوار نہیں اٹھاتے۔ دوسرا صبر مولا عباس نے اس وقت کیا جب امام حسین علیہ السلام ولید بن عتبہ کے دربار میں مدینے میں گئے، مولا عباس خان جوانان بنی ہاشم کے ساتھ دروازے پہ کھڑے تھے، امام نے بیعت سے انکار کیا۔ امام جب واپس پلٹنے لگے، مروان نے ولید سے ایک جملہ کہا ولید میرا مشورہ یہ ہے کہ حسین ابن علی سے اسی وقت یا تو بیعت لے لے یا ان کا سر قلم کر دے، پھر حسین تیرے قابو میں نہیں آئیں گے۔ مولا نے پیچھے ہٹتے ہوئے قدم ایک مرتبہ دوبارہ ان کی طرف موڑے اور موڑ کر کہا حرام زادے تو مجھے قتل کرے گا، اور اسی کے ساتھ تکبیر کی صدا بلند کی۔ عباس نے دروازے کو دھکا دیا، محل کا دروازہ ٹوٹا، عباس بنی ہاشم کے جوانوں کے ساتھ امام کے پاس کھڑے تھے۔ امام نے پھر رو کے کہا عباس جنگ نہیں کرنی۔ درمیان میں ایک جملہ چھوڑ گیا ہوں، دوسرا صبر عباس کو اس وقت تھا جب حسن کو زہر ملی، عباس سرانے کھڑے تھے، پوچھتے رہے بتائیے مولا کس نے آپ کو زہر دی ہے، نہیں بتایا عباس کو۔ یہ تیسرا مرحلہ تھا صبر کا۔ چوتھا مرحلہ وہ تھا جب حر نے آ کر گھوڑے کی لگام پکڑی امام حسین علیہ السلام کی، امام نے کہا حر تیرے غم میں تیری ماں بیٹھے۔ حر نے پلٹ کر اتنا جملہ کہا کہ کاش میں آپ کی ماں کا نام نہیں لے سکتا۔ عباس دور کھڑے تھے، عباس کے کانوں میں فقط اتنا آواز آئی کہ حر کسی کی ماں کا ذکر کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ جلال آیا، آگے بڑھے، کہا مولا بتائیے آپ کی ماں کا نام کس زبان پہ آیا ہے؟
کہا عباس جنگ نہیں کرنی. تیسرا چوتھا پانچواں صبر امام مولا عباس کا 4 محرم کو جب حکم دیا عمر سعد نے کہ نہر فرات سے خیمے ہٹا دو. میں نے روایت میں جملے پڑھے. اب مولا عباس نے زمین پہ ایک لکیر کھینچی, کہا خیمے ہم نے لگا دیے ہیں, اگر کسی نے ہٹوانے ہیں تو لکیر کراس کرے. پھر حسین آئے, آ کر عباس کو سینے سے لگایا. لگانے کے بعد کہا عباس جنگ نہیں کرنی. یہ صبر عباس ہے. اس کے بعد عباس کے سامنے بچوں کی العطش کی صدائیں بلند ہوتی رہی. عباس کہتے رہے. امام نے ایک ہی جملہ کہا عباس جنگ نہیں کرنی. میں کہتا ہوں کربلا میں سب سے بڑا صبر کا امتحان تھا. سب سے بڑا صبر کا جو امتحان تھا وہ مولا عباس کا تھا. اس لیے کہ جب بھی عباس آئے کہا عباس جنگ نہیں کرنی. عباس نے یہ نہیں کہا مولا میں جنگ کروں گا. کیوں نہیں کہا؟ آپ مولا عباس کی اکثر زیارت پڑھتے ہیں نا, السلام علیکہ یا ابا صالح, اس کے بعد مطیع للہ ورسولہ ولامیر المؤمنین ولسید فاطمۃ الصاغ العالمین و ابی الحسن والحسین. یہ اللہ کے بھی اطاعت گزار, رسول اللہ کی بھی اطاعت گزار, امیر المومنین کے بھی اطاعت گزار, جناب سیدہ کی بھی اطاعت گزار, امام حسن مجتبیٰ کے بھی اطاعت گزار, مولا حسین کے بھی اطاعت گزار. کیوں صبر کر رہے ہیں عباس؟ اس لیے کہ امام نے اجازت نہیں دی. یہیں پر ایک روک کر ایک روایت پڑھوں عزیزاروں. میں نے یہ جملہ سلیمان بن قیس حلالی نے لکھا ہے کہ جب مدینے میں جناب سیدہ کے دروازے پہ آگ لگی نا, اس کے بعد ایک دن اکثر جناب سلیمان مدینے کے چوراہوں میں بیٹھ کے رویا کرتے تھے. ایک دن ابو ذر آ گئے. مدینے میں جب بی بی کے دروازے پہ آگ لگی تھی, پورے مدینے سے 2 آدمی بی بی کے دروازے کے دفاع میں نکلے تھے. ایک ابو ذر غفاری اور ایک حضرت زبیر بن عوام. پورے مدینے سے یہ 2 آدمی جناب سیدہ کے دروازے کے دفاع کے لیے نکلے تھے. سلیمان موجود تھے لیکن نکلے نہیں تھے. ایک دن چوراہے پہ بیٹھے ہوئے رو رہے تھے. جناب سلیمان سے ابو ذر نے آ کر کہا سلیمان یہاں رونے کا کیا فائدہ, کاش تم اس دن تلوار لے کر نکلتے جب لوگ سیدہ کے دروازے پہ آگ لگا رہے تھے. جملہ سنو گے سلیمان کا, ایسے ہی منا علی البیت میں شامل نہیں ہوتے. کہتے میں اپنے مولا کے پاس بیٹھا ہوا تھا, میں اپنے امام کے پاس بیٹھا ہوا تھا. اگر تلوار اٹھانے میں مصلحت ہوتی تو سب سے پہلے میرا مولا تلوار اٹھاتا. اس جملے کو محسوس کیجئے. اگر تلوار اٹھانے میں مصلحت ہوتی تو سب سے پہلے علی تلوار اٹھاتے, پھر جب امام تلوار اٹھا لیتے پھر مامون کا للنا تو دیکھتا. لیکن جب میرے امام نے تلوار نہیں اٹھائی تو میں مامون ہو کر امام سے آگے تو نہیں چل سکتا. میں تو مصلحت دیکھ رہا تھا, اگر مصلحت میں امام تلوار اٹھائیں گے پھر مامون اپنی جان امام پہ نچھاور کرے گا. یعنی معلوم ہوا جو امام کا حقیقی پیروکار ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ نہیں کرتا, وہ فیصلہ کرتا ہے جو امام چاہتے ہیں. اور بس مولا عباس کی یہی اطاعت تھی جس اطاعت نے عباس کے بازو کٹوا دیے. لیکن عباس نے نافرمانی نہیں کی. 2 جملے میں نے پڑھ دی مجلس. ہزاروں کون سے؟ کہتے روایت میں اتنا لمبا قد تھا عباس کا,
کہ پاؤں گھوڑے کی رکاب میں نہیں آتے تھے، زمین پہ خط کھینچتے جاتے تھے، ہاتھ بڑے لمبے تھے۔ آیت اللہ سید بحر العلوم ایک مرتبہ اپنے یہ فضائل عباس کے بیان کر کے اپنے شاگردوں کے ساتھ مولا عباس کی قبر پہ آئے۔ اب شاگردوں نے ایک مرتبہ قبر دیکھی، ایک مرتبہ اپنے استاد کا چہرہ دیکھا، منہ پیٹ کر شاگردوں نے استاد سے سوال کیا، سید آپ تو یہ کہہ رہے تھے عباس اتنا لمبا ہے، عباس کا اتنا لمبا قد ہے، اگر عباس کا قد اتنا لمبا ہے پھر استاد یہ بتائیے عباس کی قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ ادھر یہ جملہ کہا نا قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ کہا تمہیں کیا پتہ ہے عباس کے مقام کا؟ جب عباس کے سر میں گرد لگا، عباس بن باغیوں کے گھوڑے کی زین سے نیچے آیا، پھر جس کے ہاتھ میں تلوار تھی وہ تلوار لے کر ٹوٹا، جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے عباس کو نیزہ مارا، جس کے ہاتھ میں پتھر تھا اس نے پتھر مارا، عباس کا بدن ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، بس یہ ٹکڑے اکٹھے کر کے چھوٹی سی قبر میں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل